ہم ان دو روحوں کی مانند ہیں جنہوں نے ایک بدن میں سما کر یکتا کر لی ہو۔ جب وہ مجھے دیکھتا ہے میں اسے دیکھتا ہوں، میں اسے دیکھوں تو وہ مجھے تکتا ہے۔ میرے انگ انگ میں پھیلی نسوں میں بہتے لہو کے ساتھ وہ جاری و ساری ہے۔ ان آنسوؤں کی مانند جو میری آنکھوں سے بہہ رہے ہیں، ضمیر قلب میں یوں سما گیا ہے، روح بدن میں جذب ہو جیسے۔ اے اللہ، تیری روح اور میری روح یوں اکٹھی ہو گئی ہے جیسے آب زلال میں شراب۔ جب کسی شے کا لمس تجھے محسوس ہوتا ہے تو اس لمس کا احساس مجھے بھی ہوتا ہے، کیونکہ تو اور میں ایک ہی تو ہیں، ہر حال میں ایک رہنے والے ہیں۔ یہ جرأت مندانہ اظہار خیال کرنے والی بے باک ذات المغیث الحسین بن منصور حلاج تھی، اور کتاب کے مصنف ڈاکٹر شاہد مختار، جسے دنیا حضرت منصور حلاج کو دنیا ان کے اپنے حسین سے زیادہ ان کے باپ منصور کے نام سے جانتی ہے۔ اس بے باک انسان کو بقائے عام اور شہرت عام اس کے لگائے گئے نعرے ان الحق کی وجہ سے نصیب ہوئی۔ ابن منصور ایرانی النسل صوفی عربی زبان کے شاعر اور صاحب سکر تھے۔ وہ دنیاوی طور پر قلاش اور ایک گوشہ نشین سموآ میں رہنے والے بے ضرر انسان تھے، جن کے عقائد شدید، مطالبات شدید تر تھے۔ ان کے نزدیک عشق حقیقی یوم محشر اور عشق کا نامحرم مردہ ہے۔ وہ تمام عمر جستجوئے زندگی کے صحرا میں پیاسے اور جاں بلب انسان کی طرح بھاگتے رہے۔ وہ اپنی مضطرب روح کو عشق خداوندی میں جلاتے رہے۔ ان کے بیٹے احمد بن حسن بن منصور حلاج سے روایت ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے دلوں کی باتیں بتلاتے، اسرار حال بیان کرتے رہتے، اس لیے احواز کے لوگ انہیں حلاج الاسرار کہتے تھے۔ وہ دعوت حق کے لیے فارس، ہندوستان، چین، ترکمانستان، خراسان اور ماوراء النہر بھی گئے۔ ان ممالک کے لوگ انہیں مختلف ناموں سے خط لکھا کرتے تھے۔ وہ فارس میں ابو عبداللہ زاہد، ہندوستان میں مغیث، چین اور ترکستان میں مقیت، خراسان میں منیر اور بغداد میں مستلم اور مہیر کے ناموں سے مشہور تھے۔ ایک روایت کے مطابق وہ صحابی رسول علی ابو تراب کی اولاد میں سے تھے، جبکہ دوسری روایت کے مطابق ان کا دادا آتش پرست تھا۔ ابن منصور کے دادا کا نام ممی تھا، جو ایک آزاد خیال آتش پرست تھا۔ بیضہ میں سرائے چلانے کے علاوہ چندلیسا پور کے مدرسے میں فلسفہ لاہوت کی درس و تدریس کے کام میں دلچسپی رکھتا تھا۔ اسے معتزلہ فرقہ کے عقائد سے ہمدردی تھی۔ وہ علم الکلام کا طالب علم تھا۔ حسین کا باپ منصور بھی چندلیسا پور کے مدرسے کا طالب علم تھا۔ وہ اپنے آبائی مذہب سے تائب ہو کر اسلام قبول کر چکا تھا۔ وہ علم الکلام کے عام ہونے کے باعث بیدار ہونے والی فتنوں سے الگ تھلگ اپنی دنیا میں مست ریشم کے کیڑے پالنے اور ریشمی کپڑا بننے کا کام کرتا تھا۔ لوگ اس کام میں منصور کے نام کو ایک صنعت سمجھتے تھے۔ باپ کی وفات کے بعد اس نے سرائے کا کام بھی سنبھال رکھا تھا اور ایک سیدھا سادہ مسلمان تھا۔ اس نے عمر کا ایک بڑا حصہ تحصیل علم دینی میں گزارا تھا۔ وہ باطن میں اترنے اور اسلاف سے سند پانے کو کسی قول کی صحت سمجھتا تھا اور اس سلسلہ میں اسلاف کی اتباع کرتا تھا، اور ایسے سیر اسماء کا شوق اور اسی باعث اساطیر الاولین پر مکمل یقین رکھتا تھا۔ اس نے معتزلہ کے مختلف فرقوں اور عقائد کا مطالعہ بھی کر رکھا تھا۔ حسین بن منصور کی جائے پیدائش کے بارے میں اختلافات پایا جاتا ہے۔ ان کے بیٹے احمد بن حسین بن منصور کے مطابق وہ بیضہ کے رہنے والے تھے، جو تورک میں واقع ہے۔ انہوں نے تستر، جو تابق کی وسیع سرزمین کے سرے پر واقع ہے، کے مقام پر پرورش پائی۔
مشہور فرانسیسی محقق نے 1865 سے 1962 جن کا منصور حلاج کی زندگی اور افکار پر تحقیق کا کام سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ اپنے 24 مئی 1992 کو ڈاکٹریٹ کے لیے پیش کردہ مقالہ میں حسین بن منصور کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حلاج کا پورا نام المغیث حسین بن منصور بن ممی تھا۔ وہ 857 ہجری میں شہر الظفر فارس میں ایسفا کے شمال مشرق میں واقع بمقام طور میں پیدا ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق ان کا دادا آتش پرست تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک صحابی ابو تراب کی اولاد میں سے تھے۔ ان کے والد پیشے کے اعتبار سے دنیا تھے اور اسی بنا پر ان کی نسبت حلاج ہوئی، کیونکہ عربی زبان میں اس لفظ کے یہی معنی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عربی زبان میں حلج کے معنی بادل کا چمکنا اور بات کا سینے میں کھٹکنا بھی ہے، لہٰذا انہیں اسی نسبت سے الحلج حقا یعنی اس نے حق پا لیا کہا جاتا ہے۔ ماسینیون لکھتا ہے ان کے والد اپنے آبائی شہر کو خیر آباد کہہ کر اس علاقے کی جانب ہجرت کر گئے جو تستر سے دریائے فرات پر واسط تک پھیلا ہوا ہے۔ بظاہر اس نقل مکانی کی وجہ معلوم نہیں ہوئی، لیکن یہ امر قرین قیاس ہے کہ اس کا سبب تلاش روزگار ہوگا، کیونکہ ان کے والد نے جس علاقے میں سکونت اختیار کی وہاں ان دنوں پارچہ بانی کی صنعت بڑے عروج پر تھی۔ لیکن شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ 1240 جو تصوف کے اسرار و رموز سے مغمور تھے، اپنی تصنیف تذکرۃ الاولیاء میں حلاج کی وجہ تسمہ کچھ اور بتاتے ہیں اور لکھتے ہیں: ایک مرتبہ حسن بن منصور نے کپاس کے ایک ڈھیر کی طرف اشارہ کیا جس سے فوراً ہی بنولہ کپاس سے الگ ہو گیا، لہٰذا اس کرامت کے بعد سے انہیں حلاج کہا جانے لگا۔ ان کے مطابق ابن منصور کے والد دنیا نہیں تھے بلکہ یہ پیشہ ان کے دوست کا تھا۔ ابو عبد الرحمن محمد بن حسین السلمی مدس 27 ہجری جو مخدومین صوفیہ میں ایک معتبر نام جانا جاتا ہے اور جن کے تصوف پر گہری چھاپ نظر آتی ہے، طبقات الصوفیہ میں لفظ الحلاج کے بارے میں روایت بیان کرتے ہیں کہ حسین بن منصور واسط میں ایک دنیا کے پاس گئے اور اس کو اپنا ایک کام کے لیے کہیں بھیجنا چاہا۔ دکاندار نے جب مصروف کا بہانہ بنایا تو آپ نے اسے کہا، تم میرے کام کے لیے جاؤ، میں تمہارا کام کرتا ہوں۔ دکاندار جب واپس لوٹا تو اس کی تمام روئی دنی ہوئی تھی۔ اس واقعے کو اس طرح بھی بیان کیا جاتا ہے کہ واسطہ کے شہر میں ایک روئی کی دکان تھی جس کا مالک دکان کے دروازے کے باہر بے قراری سے چکر لگا رہا تھا۔ اس کی اس اضطراری کیفیت سے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ کہیں جانا چاہ رہا ہے لیکن خود کو آمادہ نہیں کر پاتا۔ اچانک اس کی نظر شہر کے واحد اپنی ذات میں گم سم رہنے والے حسین بن منصور پر پڑی۔ اس نے حسین کو بلا کر کہا، مجھے ایک بہت ضروری کام کی غرض سے باہر جانا ہے، لیکن دکان کو اکیلا چھوڑ کر جاتے وقت خوف محسوس ہو رہا ہے۔ حسین نے بے نیازی سے جواب دیا کہ تم اطمینان سے اپنے کام پر جاؤ، اس وقت تک تمہاری دکان کی رکھوالی کرتا رہوں گا جب تک تم واپس نہیں آ جاتے۔ دکاندار زیر لب بڑبڑایا اور کہنے لگا کہ وہ گاہک یقیناً پریشان ہوئے جن کا کام بروقت نہیں ہوگا، لیکن اگر میں اس کام کے لیے نہیں جاتا تو تب بھی غیر معمولی نقصان کا احتمال ہے۔ بہرحال وہ حسین بن منصور کو دکان پر بٹھا کر چلا گیا۔ دکاندار جلد ہی اپنا کام مکمل کر کے واپس آ گیا۔ جب وہ دکان میں داخل ہوا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ سامنے حسین بن منصور روئی کے ساتھ انہونہ سلوک کر رہے تھے۔ وہ اپنی پراسرار آواز میں روئی سے بنولہ کو الگ ہونے کا حکم دے رہے تھے۔ یہ مسحور انگیز دلکش منظر دکاندار کی نگاہوں کے سامنے تھا کہ روئی اور بنولے الگ الگ جگہ پر ڈھیر ہوتے جا رہے تھے۔ دکاندار یہ منظر دیکھ کر تاب نہ لا سکا اور حسین بن منصور سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے اور یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ حسین نے پیچھے مڑ کر جب دکاندار کو حیران دیکھا تو کہا کہ آپ جاتے
خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے روئی دنکنے کا موقع نہ ملا تو گاگ آ کر تنگ کریں گے، سو میں نے سوچا کہ آپ کو اس پریشانی سے نجات دلا دوں، اور پھر یہ کون سا مشکل اور مشقت طلب کام تھا جو نہیں ہو سکتا تھا۔ دکاندار نے کہا، یہ تو جادو ہے، اور کیا تم جادو جانتے ہو؟ حسین نے جواب دیا، نہیں، اسے جادو نہیں کہتے، میں تو اسی کی کوشش میں سرگرداں ہوں۔ جس طرح روئی کے اس ڈھیر سے روئی اور بنولا علیحدگی اختیار کرتے جا رہے ہیں، اسی طرح میں بھی اپنی ذات سے دوئی کو یکمشت علیحدہ کر دوں۔ کاش مجھ سے یہ ہو سکتا، میں یہ کر سکتا۔ دکاندار نے کہا، حسین تم واقعی حلاج ہو، اور آئندہ میں تمہیں اسی نام سے پکارا کروں گا۔ ابن منصور کے متعلق مشہور تھا کہ وہ وسط میں ہم عمر لڑکوں سے علیحدہ خاموش اور چپ چاپ رہتا تھا۔ وہ نہ ہنستا تھا، نہ بولتا تھا، نہ سوتا تھا، نہ ہی بیٹھتا تھا۔ وہ دنیا مافیا سے بے خبر اپنی ذات میں گم رہتا تھا، اور اس کے چہرے پر بے قراری رہتی تھی۔ لوگ اس کے اس حال پر ہنستے اور اسے دیوانہ کہتے، لیکن وہ لوگوں کی ان باتوں سے بے نیاز اور لا تعلق رہتا۔ اسے نہ تو لوگوں کی ان باتوں پر غصہ آتا اور نہ ہی وہ ان کی باتوں کا کوئی جواب دیتا، لیکن جب اس کی متذکرہ کرامت کے شہر شہر میں پھیلی تو وہ لوگ جو پہلے اسے گمسم ذات کو دیوانہ کہتے تھے، اس کی طرف راغب ہونے لگے، جس سے وہ اور بھی بے چین ہو گیا۔ جب اس بات کا علم ان کے والد کو ہوا تو انہوں نے اسے تستر میں مدرسہ دارالحفاظ میں داخل کرا دیا، جہاں انہوں نے قرآن شریف حفظ کیا، لیکن حسین کی روح بے چین تھی۔ زاہد و پارسا انہیں پسند نہ تھے، ہم سبقوں سے ان کا جھگڑا ہو جاتا تھا، استادوں کی وہ غلطیاں پکڑنے لگتے تھے، اور درس کے لیے فضا ضروری ہوتی تھی اسے درہم برہم کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک استاد نے سرزنش کرتے ہوئے جلتی ہوئی لکڑی ان کی پیشانی پر داغ دی۔ حسین بن منصور سے جب بھی اس داغ کے متعلق کسی نے دریافت کیا تو وہ کہتے تھے کہ میرے پیشانی پر یہ داغ دلربائی ہے، اور یہی داغ بعد میں ان کی گرفتاری کے وقت ان کی پہچان کی علامت بنا۔ ڈاکٹر ماسینیون کی تحقیق کے مطابق حسین بن منصور نے 873 ہجری میں قرآن مجید حفظ کیا، اور اس کے بعد وہ 2 سال تک تستر میں سہل بن عبداللہ تستری کے مدرسے سے منسلک رہے تاکہ اندر کی شوردگی کو کم کر سکیں۔ یہی بزرگ ان کے سب سے پہلے پیر طریقت تھے۔ اس دور میں علم حدیث، فقہ، تفسیر، ادبیات، تاریخ، تصوف اور علم کلام و فلسفہ کا دور تھا، لیکن حلاج نے عربی ادب، علوم المعقد الاولیٰ اور تصوف میں دسترس حاصل کی۔ انہیں تصوف سے خاص لگاؤ تھا۔ اس مدرسہ میں ان کی بے قرار طبیعت کو چین نہ آیا، اور وہ بغیر اجازت حاصل کیے اس درسگاہ کو چھوڑ کر پیر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ میں چلے گئے۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ شیخ فرید الدین عطار تذکرہ اولیاء میں لکھتے ہیں کہ شروع میں حسین بن منصور تستر کے مقام پر شیخ سہل بن عبداللہ کی خدمت میں پہنچے۔ وہ 2 سال تک ان کے ہاں رہے اور پھر عزام بغداد ہوئے۔ سید علی بن حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ ابتدا میں وہ سہل بن عبداللہ کے مرید تھے، مگر بے دستور ان سے الگ ہو کر عمر بن عثمان المکی کے پاس چلے گئے۔ ابو محمد سہل بن عبداللہ تستری حنفی مسلک رکھتے تھے۔ وہ ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ وہ عراق کے صوفیاء میں بلند مقام رکھتے تھے۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ مقتدائے صوفیاء میں سے تھے۔ آپ کا قول ہے کہ جس وقت اللہ نے الاصل برکم فرمایا تھا تو مجھے جواب اب بھی یاد ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں ازل سے لے کر آج تک عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ وہ سلسلہ بھیا کے مؤسس تھے۔ حسین بن منصور شب بیداری اور فاقہ کشی میں رہتے تھے، ہمیشہ جو کی روٹی سے روزہ افطار کرتے، 3 یا 5 شبانہ روز کثرت سے رکھتے، نفس کو سخت سزائیں دیتے اور کڑی ریاضتیں کرتے تھے۔
نہ دیوار سے ٹیک لگاتے، نہ پاؤں پھیلاتے، نہ کبھی کسی غیر کے سوال کا جواب دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نفس کی مخالفت تمام عبادتوں کا سرچشمہ ہے۔ نفس کو نہ پہچاننا اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ جو شخص خود کو نہیں پہچانتا وہ خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ نفس کا فنا ہو جانا حق کی بقا کی علامت ہے، اور نفس کی پیروی حق و جلد کی مخالفت ہے۔ نفس پر جبر کرنا جہاد اکبر ہے، اور مجاہدہ نفس دراصل مشاہدہ کی علت ہے۔ ابو طلحہ مالک سے روایت ہے کہ آپ حالت صوم میں دنیا کے اندر تشریف لائے اور روزے ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سہل بن عبداللہ کا قول ہے کہ فقراء کو نظر تحقیر سے مت دیکھو، کیونکہ ان میں اکثر نائب اور وارث انبیاء ہوتے ہیں۔ عبودیت کا ابتدائی مرحلہ اپنی اختیارات و قوت سے خالی اور بیزار ہو جانا ہے۔ جس کے ظاہر و باطن میں یگانیت نہ ہو، اس کی صدق کی ہوا تک نہیں لگ سکتی، اور جس نے نفس کو شناخت کر لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ سہل بن عبداللہ کا مکتب تستر کے باغ و بہار سرزمین پر پہاڑ کے دامن میں ایک خاموش اور کم آباد گوشہ میں واقع تھا۔ مکتب کے مشرقی جانب ایک کھلی جگہ پر پانی کے چشمے کے کنارے ایک خانقاہ تھی۔ یہ خانقاہ مراقبے میں گم اور مشغول عبادت گوشہ نشینوں کے ذکر سے معمور رہتی تھی۔ درسوں میں شامل طالب علموں کو کڑی ریاضت، فاقہ کشی اور شب بیداری کے مراحل سے گزرنا پڑتا تھا۔ جان کو تحلیل کرنا پہلی منزل تھی۔ حسین بن منصور کا اس خانقاہ میں اپنا گوشہ، اپنی دنیا اور اپنا جہان تھا۔ وہ ساتھیوں سے الگ چھپ کر بیٹھے رہتے، اور وہ درس میں کم عمر تھے اور ہمیشہ بے خبر فہم سے ناآشنا اور اپنی ہی ذات میں گرفتار رہتے تھے۔ وہ عالم استغراق میں ایسی باتیں کہہ دیتے تھے جو شریعت ظاہرہ کے منافی ہوتی تھی، اور سہل بن عبداللہ کے دل پر گراں گزرتی تھی۔ وہ ابن منصور کی ذات میں چھپی ہوئی اس چنگاری پر بھی نظر رکھے ہوئے تھے جو اسے کسی بھی وقت بزم کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے حسین ہمیشہ اس چنگاری سے کھیلتا ہوا نظر آتا تھا۔ حسین نہ تو اس خانقاہ میں خوش تھے اور نہ سہل بن عبداللہ کی صحبت سے مطمئن، بلکہ ان کی صحبت سے فیض حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ایک بار حسین کے باپ منصور سے شکایتی انداز میں کہا، حسین کی رفتار بہت تیز ہے، وہ ضرورت سے زیادہ مضطرب ہے، اس کے اشواق شدید اور اس کے مقاصد جلیل ہیں۔ اسے چاہیے کہ شروع کی حدود میں رہ کر ہر بات سوچے۔ مسلمان شروع پر ہے تو مسلمان ہے، ورنہ شور آدمی کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔ سہل بن عبداللہ نے ایک دن حسین بن منصور کو خلوت میں بلا کر سمجھایا کہ رازدار باتوں کو برسر عام کہنا جائز نہیں ہے، اس لیے ان باتوں کے اظہار اور انکشاف کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو تم برسر عام کہتے پھرتے ہو۔ وہ راز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رازداں بندوں پر منکشف کرتا ہے، وہ راز عام لوگوں پر عیاں نہیں ہونا چاہیے۔ جو تم کر رہے ہو یہ جذباتیت اور ایک قسم کی کم ہمتی ہے۔ حسین نے جواب دیا کہ پیر و مرشد، مجھ سے جو بھی فعل سرزد ہوتا ہے اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہوتا، میرا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں، ورنہ میرے ارادوں کا اس میں کوئی دخل ہے۔ سہل بن عبداللہ نے کہا، مجھے یہ تو معلوم نہیں ہے کہ تمہارا تعلق جبریہ مسلک سے ہے یا قدریہ سے، لیکن جو کچھ تم کہہ رہے ہو یا کرتے پھر رہے ہو اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ تمہارا تعلق جبریہ مسلک سے ہے۔ یہ الفاظ حسین بن منصور کے دل و دماغ پر بجلی کی طرح پڑے اور تڑپ کر بولے، حضرت میں اتنی ہمت نہیں کہ جو کچھ میرے دل پر گزرتی ہے وہ میں راز میں رکھوں۔ میرا یہ فعل پروردگار عالم کی خواہش کے عین مطابق ہے جو مجھے ان رازوں کے انکشاف میں شریک کرتی ہے۔ وہ خود نہیں چاہتا کہ اس کا راز راز رہے۔ اگر وہ چاہتا کہ اس کا راز دنیا میں عام نہ ہو تو وہ مجھے اس جہاں ان رازوں سے واقف نہ کرتا۔ وہاں وہ مجھے اس کا بھی حوصلہ دیتا کہ میں ان رازوں کو سینے میں دبائے رکھنے کا پابند رہتا۔ وہ تو عالم الغیب ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے کہ
اس عالم اس چیز کا علم ہو جاتا ہے، اور کس کے ہاتھوں ہوتا ہے؟ سہیل بن عبداللہ نے کہا کہ اے حسین بن منصور، مجھ میں اتنی سکت نہیں جو تمہاری اس غصہ خانہ گفتگو کو سہ سکوں۔